مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کے اشتہارات دیے جاتے ہیں اور اگر ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں اور اسے کال کرتے ہیں وہ چیز لینے کے لیے، لیکن جب وہ ہمارے پاس چیز لے کر آتا ہے تو وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ جو شخص ہمارے پاس چیز لے کر آیا ہے، آیا وہ اس کے بارے میں کسی چیز کا ہم سے تقاضا کر سکتا ہے یا نہیں، اور ہم پر اس صورت میں دینا ضروری ہوگا یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ آن لائن بزنس پاکستان میں ترقی کرتا جا رہا ہے اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو آن لائن خریداری کے لیے گاہک کو مائل کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر اشتہارات جاری کرتی ہیں، اپنے نمبر دیتی ہیں مختلف طرح کے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں، یہ طریقہ کار ان سے کوئی متصادم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ خط بھیج کر خرید و فروخت ہوتی تھی، ٹھیک، ای میل کا طریقہ پہلے سے موجود ہے۔ صحیح، ہمارے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے جی، یہ ساری ای میل پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ٹیلی گرام پر ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اب ای میلس پر آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ٹیلی گرام نہیں آیا تھا، صرف فون پر ہوتی تھی۔ ٹھیک، تو یہ جو فاصلاتی معاہدے ہیں، دور بیٹھ کر معاہدہ کرنا، یہ طریقہ کار تو نیا نہیں ہے، صحیح، لیکن چونکہ ایک ہوتا ہے پراپر کاروبار، آپ کاروبار سے وابستہ ہیں، آپ جو ہے وہ پارٹی کو دیکھیں گے، اس کے مال کو سمجھیں گے، ٹھیک، اس کے اوصاف کو سمجھیں گے، تو دھوکے کا چانس کم ہوتا تھا۔ ٹھیک، اب معاملہ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی نے جو ہے وہ شاپ کھول لی ہے۔ شاپ کیا کھول لیا؟ آن لائن کام کھول لیا ہے۔ ٹھیک، اور وہ ممکن ہے جب اس سے کوئی پوچھے کہ جناب کس طرح کا کام ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، تو وہ اس کے ایسے اوصاف بیان کریں جو اس چیز میں پائے نہیں جاتے۔ صحیح، تو زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں وہ کیش آن ڈیلیوری ہوتے ہیں، ٹھیک، کہ جب کوئی بندہ لے کر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور پھر پیسے دیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے، جی، چیز منگوا رہا ہے، اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ جن اوصاف پر اس چیز کی جیسی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، ٹھیک، ان کنڈیشنز پر وہ چیز اگر آئی ہے اس کے پاس، ٹھیک، تو ٹھیک ہے، کھول کے دیکھ لے اور لے لے۔ صحیح ہے، اگر ان کنڈیشنز پر نہیں آئی تو واپس کر دے۔ صحیح، لیکن دو طرفہ جو ہے وہ مفادات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، خریدار کو یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ جو اس نے چیز معلوم کی تھی، جو اس نے جانا تھا، جو اسے بتایا گیا تھا، جی، یہ ویسی ہی ہے، لیکن وہ بلا وجہ واپس کر دے۔ اس کے ذہن میں جو تصور گھڑا تھا اس کے مطابق نہیں ہے۔ مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ کیوں واپس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک شرعی اعتبار سے اسے ایک حق تو حاصل ہے خیر رویت کا، جی، شریعت مطالعہ نے اسے دیا ہے، ٹھیک، لیکن اس حق کو وہ استعمال کر سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ ٹھیک، یعنی اس چیز کے بارے میں جتنے معلومات وہ کر سکتا ہے، جتنی جی، معلومات پہلے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ معلومات حاصل کرے۔ صحیح، بعض اوقات تصویروں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو حقیقت میں ہوتی ہے، صحیح، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو پہلے وہ اپنی آنکھوں سے اسے کہیں نہ کہیں دیکھ لے، ٹھیک، کہ بھئی اس شیپ کی ہے، اس ڈیزائن کی ہے، کہ یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہیں ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ تو وہ باتیں تھی جس کا تعلق کسٹمر سے ہے۔ صحیح، دوسری وہ باتیں ہیں جن کا تعلق دکاندار سے ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں آن لائن کام کروں یا نہ کروں، ٹھیک، تو وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی مجھے تو بالکل رخصت مل گئی ہے۔ ٹھیک، تو میں نے عرض کیا کہ کوئی اسلامی تعلیمات کے متصادم بھی نہیں ہے طریقہ۔ صحیح، جس طرح عام خرید و فروخت کے اندر ضروری جو شرائط ہیں وہ پوری کرنا ہوتی ہیں، جی، یہاں بھی پوری کرے گا۔ صحیح، مثال کے طور پر جس مال کا یہ آرڈر لے رہا ہے اس کے پاس موجود ہونا چاہیے، ٹھیک، اس نے خریدا ہو، اس کے قبضے میں آ چکا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے پاس آرڈر آ جائیں اس کے بعد یہ خریدے، اس کے بعد یہ جناب اس کو بھیجنے کا سامان پیدا کرے۔ تو عام ڈیلز کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو جو آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، جو بیچنے کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی یہ شرط پوری کرنی ہوگی، ٹھیک، کہ ان کی ملکیت میں مال موجود ہو، ان کے قبضے میں مال موجود ہو۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔